انوائرمنٹ میں یہ جو فرٹیلائزرز کا استعمال، سبزیاں، گوشت، یہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کا ہمارے اوپر اتنا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ فرض کریں جو کہ تھوڑا سا جس کی برین کی ڈفرینٹ بھی ہے انیٹ بائی برتھ یا جس بھی وجہ سے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ چیز اتنی زیادہ پوٹینشیٹ ہو جاتی ہے اور ٹریگر ہو جاتی ہے کہ نیورو ڈائیورجنس کا انسیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ جو ہیں اگر ان کا بچہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے، ایک سینٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ آٹزم ہے، ایک کہتا ہے یہ جی ADHD ہے، ایک کہتا ہے جی یہ اس کو فلاں چیز ہے، یعنی آپ پریشان بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے بچے کا اصل چیلنج ہے کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریڈ فلیگز ہیں، اگر آپ کو کوئی کنسلٹنٹ بتاتا بھی ہے کہ آپ کا بچہ کسی لحاظ سے بھی مختلف ہے، تو آپ اس کی ان چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. یہ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ 4 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، آپ کو ڈائگنوسس ملے گا تو پھر ہی آپ کام کریں گے. نہیں، ایسا نہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے، بات نہیں سنتا، تو میں ہمیشہ ان سے ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں پوچھتی ہوں، ان کی اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہوں، ان کے ہسبینڈ کے یا ان کے اپنے اینگر ایشوز کے بارے میں پوچھتی ہوں، یا گھر میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جو کہ بہت سختی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے اور ایسے بچے انفارچونیٹلی سب سے زیادہ مسٹریٹ اور مس ہینڈل ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آٹزم ہے اٹس انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، یعنی یہ بچے انٹلیکچولی بہت لو ہوتے ہیں؟ بالکل غلط ہے، یہ بالکل انٹلیکچولی لو نہیں ہوتے. یہ جو آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی، میں عام ماں کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی چیلنج ہے نا تو آپ اس میں PhD کر لیں. یعنی وہ پوچھتی ہیں کیا مطلب ہے، میں کہتی ہوں اس پہ اتنا مٹیریل پڑھیں، اتنی کتابیں پڑھیں کہ آپ کو کوئی مس یوز نہ کسی طرح کر سکے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کم نہ سمجھیں اور ان کو ان کی عمر کے حساب سے جیسے وہ باقی لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں، اسی طرح ان کو موقع دیں آگے بڑھنے کا، ان کے اندر پریزیوم کریں کہ یہ بچے بھی کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدین ہمیشہ بچوں کے لیے کنسرن رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ گرو کریں اور ان کو کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ ہو. ایسے ہی پورے سفر میں اگر آپ کو ایک دم پتہ چلتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں یہ باقی بچوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہا. اب آپ اس کھوج میں لگتے ہیں اور اسی کھوج کے کرتے کرتے چیک کرتے کرتے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آپ کا بچہ تو جو ہے وہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے، اس کو کوئی لرننگ کوئی اس کی ڈسیبلٹی ہے، یا یہ بچہ جو ہے اس کا کوئی ایک اسپیسیفک ڈائگنوسس آ گیا ہے. تو پھر والدین کے اوپر ایک دکھوں کا، پریشانیوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. ان کو نہ تو کوئی سپورٹ سٹرکچر ملتا ہے، نہ انہیں سمجھ آتا ہے، کوئی ادھر بھیجتا ہے کوئی ادھر بھیجتا ہے، اور وہ پریشانی میں رہتے ہیں. ایسی پریشانیوں سے کیسے ڈیل کیا جائے، اسپیشلی جب آپ کے بچے کا ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ اس کو آٹزم ہے، یہ آٹسٹک بچہ ہے. آج میں اس پہ بات کروں گی اور آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو ڈاکٹر شگفتہ جبین ود می. پیڈیٹریشین ہیں بائی پروفیشن، یعنی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں اور آٹزم کی ایکسپرٹ ہیں، اور یہ پاکستان کی فرسٹ RDI کنسلٹنٹ ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور آٹزم کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے لیکن سوسائٹی میں تو ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، تھینک یو. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو میں نے بول تو دیا پاکستان فرسٹ RDI کنسلٹنٹ، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ یہ ہے کیا؟ بالکل. RDI سے مراد ہے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ انٹرونشن. اچھا، بیسکلی یہ ایک سرٹیفکیشن ہے جو میں نے کی ہے، لیکن اس کی سرٹیفکیشن اگر آپ نہ بھی کریں تو بھی ہماری زندگی میں ریلیشن شپس کا بہت بڑا رول ہے. ایک تو جو ہمارے ارد گرد کے ریلیشن شپس ہیں، لیکن ہیومن ریلیشن شپس اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی، اور اس کو اگر ہم نیرو ڈاؤن کریں، فیملی کی بنیاد ہی آپس میں تعلق کے اوپر استوار کی ہوئی ہے. ماں کا بچے کے ساتھ، ماں اور باپ کا آپس کا تعلق، اس کے علاوہ بچوں کا آپس کا تعلق، سوسائٹی کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ. تو ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک بہت ہی ایک خاص اور ایک آپ کہہ لیں کہ اٹس اے سیکرڈ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی ایک پروویژن بھی ہے جس کو یوز کر کے ہم پوری سوسائٹی اس کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتی ہے. بالکل صحیح بات. تو اس کو ایک باقاعدہ سرٹیفکیشن کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ میرا بچہ آٹسٹک ہے، اور ظاہر ہے اب وہ ماشاء اللہ 17 ایئرس کا ہونے والا ہے، اور 2 سال پہ اس کا ڈائگنوسس ہوا تھا. تو ہماری جرنی تقریباً 15 سال پہ محیط ہے. تو جب ہم نے اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ جتنی بھی ارد گرد
آپ کہہ لیں تھیراپیز اویلیبل ہیں، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی نا مجھے اپنے بچے اور اپنے اندر وہ تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا جو کہ ایک ماں اور بچے کے تعلق ہوتا ہے. بالکل جیسے کہ میں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوں جسٹ ایز مائی چائلڈ، ناٹ ایز somebody جس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، یا ایک پروجیکٹ ہے جس کو میں نے فکس کرنا ہے، یا ایک ایجنڈا ہے جو میں نے پورا کرنا ہے. نو، آئی وانٹیڈ دیٹ کنیکشن جو کہ ایک ماں کا ایک بچے کے ساتھ ہوتا ہے، کہ میرا بچہ مجھے سیکھ کرے ایز اے مدر. وہ تعلق جو تھا وہ نہیں تھا. میرا خیال ہے یہ کورس تو پھر سب کو کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب پیرنٹس کا یہی حال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچے سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. اچھا، تھوڑا سا لرننگ ڈسیبلٹیز پہ اور اسپیسیفکلی ہم آتے ہیں آٹزم پہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہمیں اس طرح کی باتیں سننے کو بہت ملتی ہیں، کسی بھی ہم ماحول میں ہوتے ہیں، اسکول سے بھی، گھر سے بھی، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو ADHD ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی اس کو آٹزم ہے، کوئی نہ کوئی اور چیزیں جو ہیں، بہت سارے نام اب ہمارے سامنے آ گئے ہیں. کیا یہ پہلے ٹائمز میں، آج سے اگر ہم 1 جنریشن 2 جنریشن پیچھے جائیں، یہ بیماریاں تھیں یا یہ آج کے دور کی بیماریاں ہیں؟ کبھی کبھی گھروں میں بزرگ ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں نے اپنی کمائیوں کا ذریعہ بنا لیا ہوا ہے، اور ہمارے بچے بھی ایسے ہی ہوتے تھے اور ہم اس کو کہتے تھے یہ تھوڑا سا جھلا ہے، یہ بھولا ہے، اور ہم اسے اسی طرح رکھ لیتے تھے. اب اتنے کمپلیکیٹڈ نام اور پھر وہ تھیراپیز شروع ہو چکی ہیں. اچھا، اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو جو بہت ہی زیادہ کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے آئی تھنک سب کو، کہ نیورو ڈائیورجنس ہونا کوئی بیماری نہیں ہے. اٹس ناٹ این النس ٹو ہیو، اٹس جسٹ آپ کہہ لیں کہ دماغ جو ہے وہ آپ کا ایک ڈفرینٹ طریقے سے چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، ان کو کمپریہینڈ کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے. جس طرح میں اور آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، یہ بچے مختلف طریقے سے انہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کی جو وائرنگ ہے وہ ڈفرینٹ کی ہوتی ہے، ہمارے جیسی نہیں ہوتی. ہم بہت ساری چیزوں کو اپنے انوائرمنٹ سے پیسively سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اتنے اور بہت ساری چیزیں چونکہ چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ان چیزوں کو اس طرح سے سیکھ نہیں پاتے جس طرح کے ہم سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جہاں تک کہنے کی بات ہے کہ پرانے زمانے میں یہ تھا یا نہیں تھا، نیورو ڈائیورجنس ہمیشہ سے تھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں تھی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اوور دا پاسٹ فیو ایئرز اس کا ایک دم بہت زیادہ یہ بڑھ گیا ہے، اس کی انسیڈنس بڑھ گیا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اویئرنیس بہت آ گئی ہے، لوگوں کو اس چیز کی سینس بہت آ گئی کہ اچھا کوئی انسان ڈفرینٹ ہے تو وہ کیوں ڈفرینٹ ہے، اور اس میں وہ ڈفرینٹ کس طرح سے ہے، وہ ایک ڈفرینسیشن ہونی بہت شروع ہو گئی ہے. ایک نارمس کا جو ہم نے ایک بنا لیا ہوا ہے کہ یہ نارمل ہے اور یہ ایب نارمل ہے، یہ ڈفرینسیشن، یہ فرق بہت زیادہ آ گیا ہے. پہلے اگر لوگ کہتے تھے کسی کو کہ یہ سادہ ہے یا جھلا ہے تو لوگ بھی کافی سادہ طبیعت کے ہوتے تھے. وہ اتنا ماحول ایسا تھا کہ اس میں گزارا ہو جاتا تھا، اور اتنی زندگی مشکل یا کمپلیکیٹڈ نہیں تھی، تو وہ چیزیں چلتی رہتی تھیں. اب چونکہ زندگی کی پیس اتنی تیز ہو گئی ہے، چیزیں اتنی زیادہ پروگریس ہو گئی ہیں، کمپلیکیٹ ہو گئی ہیں، کہ یہ ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ کے سامنے آ رہی ہیں. پلس یہ کہ بہت زیادہ پرانے وقتوں میں جو ہمارا رہنے کا طریقہ، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ بہت سادہ ہوتا تھا، اس میں بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈز اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب چونکہ بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ انوائرمنٹ میں، یہ جو فرٹیلائزرز کا استعمال، سبزیاں، گوشت، جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر اتنا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اگر کوئی بچہ فرض کریں جو کہ تھوڑا سا جس کی برین کی ڈفرینٹ بھی ہے انیٹ بائی برتھ یا جس بھی وجہ سے، وہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ چیز اتنی زیادہ پوٹینشیٹ ہو جاتی ہے اور ٹریگر ہو جاتی ہے کہ نیورو ڈائیورجنس کا انسیڈنس بہت بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے اپنے کلینک پہ بھی، اور جب میں لوگوں سے ملتی بھی ہوں، مجھ سے بار بار لوگ پوچھتے ہیں، اور ان کو میں یہی بتاتی ہوں کہ دیکھیں یہ میری اسپیشلٹی نہیں ہے، یو ول ہیو ٹو گو ٹو سم ون ہو از ایکسپرٹ ان دس ایریا. کہ لوگ جو ہیں اگر ان کا بچہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے، ایک سینٹر ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ آٹزم ہے، ایک کہتا ہے یہ جی ADHD ہے، ایک کہتا ہے جی یہ اس کو فلاں چیز ہے. یعنی آپ پریشان بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے بچے کا اصل چیلنج ہے کیا. کیسے ڈفرینشیٹ کریں پیرنٹس، یا کس طرح کی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ انہیں پتہ چلے؟ جہاں تک اسیسمنٹس کی بات ہوتی ہے نا، کچھ اسٹینڈرڈائزڈ اسیسمنٹس ہیں جو کہ آپ کرواتے ہیں اور آپ اپنے بچے کا ڈائگنوسس لیتے ہیں. اس میں چھوٹے بچوں میں جیسے کارس ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ہیں، ADOS-2 ہے، یا جیسے RDI جب میں کرتی ہوں تو اس میں ریلیشن شپ ڈیولپمنٹ اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ مختلف اسیسمنٹ ٹولس ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کے سوشل ایشوز ہیں، یا اس کو نیورو ڈائیورجنس کے کوئی بھی ہیں فلیگز ہیں یا پریشانیاں یا چیلنجز ہیں،
آٹزم ہے, ADHD ہے, لرننگ ڈسیبلٹی ہے. یہاں پہ میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ آٹزم اسپیکٹرم جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو اکرنگ کنڈیشنز. کو اکرنگ کنڈیشنز آٹزم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ADHD بھی آٹزم کے ساتھ ہو سکتا ہے, لرننگ ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, OCDs بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریڈنگ رائٹنگ ایشوز جو ہیں, اور کچھ بچے ہیں جن کو صرف آٹزم ہو سکتا ہے, اور ضروری نہیں کہ ان کے یہ سارے چیلنجز بھی ہوں. اس کا مطلب ہے ہر بچہ ایک ایسا انڈیویجول ہوگا جو ڈفرینٹ ہوگا, اور ہر ایک کو آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے کرنا ہوگا. بالکل. کتنی ارلی یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ ایک بچہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے؟ آپ اب تو ایز ارلی ایز 1 year 1.5 year پہ بھی آپ ڈائگنوسس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں, لیکن ہم ڈائگنوسس پہ لیبل کرتے نہیں ہیں. وی جسٹ لیبل اٹ ایز ریڈ فلیگس یا سائنز آف سسپیشن کہ اچھا یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن وٹ آئی بلیو, اور ابھی جو لیٹسٹ ریسرچ بھی آئی ہے, بہت سارے لوگ اس چیز پہ مانتے ہیں کہ آپ ڈائگنوسس کا ویٹ نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریڈ فلیگس ہیں, اگر آپ کو کوئی کنسلٹنٹ بتاتا بھی ہے کہ آپ کا بچہ کسی لحاظ سے بھی مختلف ہے, تو آپ اس کی ان چیزوں کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. یہ اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ 4 سال کا ہوگا, 5 سال کا ہوگا, آپ کو ڈائگنوسس ملے گا تو پھر ہی آپ کام کریں گے. نہیں, ایسا نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ بچے میں کسی جگہ پہ بچہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کا کاز دیکھیں کہ وجہ کیا ہے, کیا ایسا گھر میں کیا چل رہا ہے, باہر سے ایسا کیا ہوا ہے, پریگنینسی کے دوران ایسا کیا ہوا ہے, کوئی میڈیکل ریزن تو نہیں ہے. ان چیزوں کو ضرور آپ رول آؤٹ کریں اور اس بچے کے ان ایشوز کے اوپر کام کرنا شروع کریں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی کبھی ایسا بچہ کوئی مس ڈائگنوز بھی ہو جاتا ہے ایز آٹسٹک, جس میں لیٹس سے فیملی ٹراما ہے, یا نگلیکٹ ہے, پیرنٹل نگلیکٹ ہے, یا یہ کہ کوئی صرف اسپیچ ڈیلے ہے, یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے اور ہم نے فوراً ٹھپا لگا دیا کہ یہ بچہ جو ہے آٹسٹک ہے, اور والدین جو ہیں اس کو اسی چکر میں لے کے پھرتے رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. یہ ایسا بالکل ہوتا ہے, اور یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے. دونوں طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے مس ڈائگنوز بھی ہوتے ہیں ایز آٹسٹک, اور بہت سارے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو کہ آٹسٹک ہوتے ہیں لیکن ڈائگنوز نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے پیڈیٹریشنس جو ہیں وہ اس طرح سے ویل ٹرینڈ نہیں ہیں. ایک جو پہلا پیرنٹس کا اسٹاپ اوور ہوتا ہے وہ تو ڈاکٹر ہی ہوتا ہے نا, فیملی فزیشین ہوتا ہے, یا آپ کسی پیڈیٹریشین کے پاس جاتے ہیں اور آپ دکھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں, پیرنٹ جاتا ہے کنسرن ہو کے ڈاکٹر کے پاس کہ میرا بچہ بول نہیں رہا, یہ بچہ کھیلتا نہیں ہے باقی بچوں کے ساتھ, تو وہ اس کو یہ کہہ کے بھیج دیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے, وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا, آپ لوگ زیادہ اوور تھنک کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ اچھا ذرا سا کوئی بچہ, جیسے بہت کامن لوگوں کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ بچہ اگر آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا تو شاید یہ ایک آٹزم کا سائن ہے. تو اس چیز کو لے کے اگر بچہ کہیں ادھر ادھر اکیلا کھیل رہا ہے یا کر رہا ہے, تو ان چیزوں کو بھی لے کے تو بچے کو آٹسٹک ڈائگنوز کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں. حالانکہ اب تو جو DSM-5 کا جو اپنا کرائٹیریا ہے, جو یہ سارے اسپیکٹرمس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, ان کا اپنا بھی یہ کہ بہت ساری پاپولیشن نارملی بھی آئی کانٹیکٹ نہیں کرتی. تو اس لیے آئی کانٹیکٹ کو اب ایک اسپیسیفک سائن آف آٹزم لینا جو ہے وہ غلط ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تو یہ دونوں اینڈس کے اوپر ایسا ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی بچہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے, اس کو ہم اس طرح سے نہیں ڈیل کر رہے, اور ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس سخت طبیعت کا ہے, اسٹبن بچہ ہے, یا یہ بچہ ہے کہ بدتمیز ہے, بات نہیں سنتا, نافرمان ہے. ایسے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں جن کو صرف یہی لیبل ملے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ بیچارے مس ٹریٹ ہوتے آ رہے ہیں؟ بہت ایسے بچے آتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ بڑا دل دکھی ہوتا ہے اس بات کو سن کے, کیونکہ میرے اپنے مطلب آئی ایم اے پیرنٹ فار لاسٹ 20 years ماشاء اللہ, اینڈ دین آئی ہیو سین اے لاٹ آف ادر پیرنٹس. لیکن میں نے بچوں کو بھی بہت دیکھا ہے. کوئی بچہ, جب کوئی پیرنٹ آ کے یہ بات کرتا ہے نا, تو کوئی بھی بچہ صرف اس طرح سے بدتمیز نہیں ہوتا کہ وہ بدتمیزی کرنا چاہتا ہے. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس انوالوڈ ہوتے ہیں. اس پہ اگر تو بچہ جو ہے وہ کہیں اسٹرگل کر رہا ہے, جیسے فیملی ٹراما کی وجہ سے اسٹرگل کر رہا ہے, یا گھر کا ماحول ایسا ہے کہ باپ بہت غصے کی طبیعت کا ہے, یا گھر کے باقی لوگ جو ہیں وہ بہت سختی سے پیش آ رہے ہیں, ڈانٹ رہے ہیں, مارنا وہاں پہ ایک عام بات ہے, تو وہ بچہ ڈیفینیٹلی وہی سیکھ کے بڑا ہوتا ہے, وہی دیکھ کے بڑا ہوتا ہے. اس میں اس کا ایک جب بچہ جب گرو کر رہا ہوتا ہے ڈیولپمنٹلی, اس کو بالکل ہی بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح یا غلط وہ تبھی ایسوسیٹ کرتا ہے جس طرح وہ اپنے ماں باپ کو یا اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. تو اس لیے جب کبھی پیرنٹ آپ کے پاس, یا جیسے میرے پاس بھی اکثر جب پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے, بات نہیں سنتا, تو میں ہمیشہ ان سے ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں پوچھتی ہوں,
ان کی اپنی طبیعت کے بارے میں پوچھتی ہوں, ان کے ہسبینڈ کے یا ان کے اپنے اینگر ایشوز کے بارے میں پوچھتی ہوں, یا گھر میں کوئی ایسے بزرگ ہیں جو کہ بہت سختی سے پیش آتے ہیں, کیونکہ ان سب چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے, اور ایسے بچے انفارچونیٹلی سب سے زیادہ مس ٹریٹ اور مس ہینڈل ہوتے ہیں. اچھا, اوور ڈائگنوز بھی ہو جاتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. بچے کا آپ ابھی میں نے اپنی, حالانکہ بہت عرصہ کچھ سال ہی ہوئے مجھے پریکٹس کرتے ہوئے, لیکن اس میں نے دیکھا ہے بہت سارے بچے جن کا کہ صرف آپ جب گھر کا ماحول ٹھیک کرتے ہیں تو بچے بہت امپروو ہو جاتے ہیں. مطلب ان کا بیسکلی ایک سینس آف سیفٹی اور سیکیورٹی کسی بھی بچے کا سب سے پہلا جو ہے وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے. جب وہ بچہ اپنے گھر میں سیف محسوس نہیں کرتا تو پرابلم سارے وہیں پہ شروع ہوتے ہیں. تو جب آپ وہاں سے چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں تو یہ بچے کے جو اس کی عادات ہوتی ہیں یا اس کے جو پرابلمس ہوتے ہیں وہ خود بخود وہ سیٹل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک تو ہوتا ہے نا بچہ جس کو کلیئر کٹ کوئی اس کی پکچر نظر آ رہی ہے تو وہ ڈفرینٹ لگے گا آپ کو, آپ کسی کے پاس جائیں گے اس کو ڈائگنوز کروائیں گے. ایک بچہ ہوتا ہے جو اسپیکٹرم پہ ہوتا ہے, تو مائیں جو ہوتی ہے نا ان کو کئی دفعہ گٹ فیلنگ ان کی بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا بچہ باقی بچوں سے ڈفرینٹ ہے. اگر وہ اپنے ہسبینڈ سے یا گھر والوں سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ڈفرینٹ لگ رہا ہے تو ان کو کہتے ہیں تم وہمی ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مائیں پک کر لیتی ہیں ایسے سگنلز؟ ایبسلیوٹلی 100%. مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں کی گٹ فیلنگ کبھی غلط نہیں ہوتی, کیونکہ جب میرے بیٹے کا شروع میں اس کا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہوا تھا تقریباً 1.5 سال کی عمر میں, تو میں ہمیشہ کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں چینجز آ رہے ہیں, یہ پہلے ایسا نہیں تھا, یہ اب ایسا ہے. اور میں خود پیڈیاٹریشین ہوں, میں مائل اسٹونز اس کے بالکل اس کے گراس موٹر وغیرہ تو سب نارمل تھے, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ سوشلی وہ لیگ کر رہا ہے, اسپیچ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. تو وہاں وہی ساری باتیں, لڑکے دیر سے بولتے ہیں, اس کا فلانا فلانا ماموں چاچا بھی لیٹ بولا تھا, وی ہیڈ آل دوز تھنگس. تم اوور تھنک کر رہی ہو, تم پیریڈس میں ہو اس لیے تمہیں ایسے لگتا ہے, یہ ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن مائی گٹ فیلنگ واز رائٹ. اور بہت ساری اور بھی مائیں جن سے میں ملتی ہوں, اکثر میرے پاس ایسی مائیں آتی ہیں جو اکیلی ہوتی ہیں, اکیلی سینس میں کہ ان کو وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں اس بات پہ کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے میں کچھ ڈفرینٹ ہے, لیکن میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ہی از ناٹ سپورٹیو آف اٹ, یا وہ ایبسلیوٹ ڈسمسو, یا پھر یہ کہ تم جو ہو وہ ایسے سوچ رہی ہو, میرا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے. یہ جو پیرنٹل ڈینائل ہوتا ہے, یہ ایک بھی ہو سکتا ہے پیرنٹس میں سے کوئی, اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں, یہ کتنی ہنڈرنس ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ انفارچونیٹلی بہت بڑی ہنڈرنس ہوتا ہے, کیونکہ اکثریت میں ہوتا ہے کہ ایک پیرنٹ ڈینائل میں ہوتا ہے, اور جو میں نے اکثریت دیکھی ہے وہ باپ ہوتے ہیں, کہ باپ زیادہ تر ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں, اور ان کو شاید وہ اس چیز کو اس طرح سے ان کی انٹویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی جتنی مدر کی ہوتی ہے, یا ایک ماں کا جو اپنے بچے کے ساتھ بیٹی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے باپ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اکثریت جو ہے وہ باپ ہوتے ہیں ایسے جو کہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ کوئی گڑبڑ ہے یا کوئی مسئلہ ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ اس چیز سے بہت گھبراتے ہیں کہ اگر ان کے بچے پہ کوئی لیبل لگ گیا تو سوسائٹی میں جو ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل آ جائے گی, لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے, لوگ ان کو پوائنٹ کریں گے, ان کے بچے کو پوائنٹ کریں گے. تو لاٹ آف فیکٹرز جس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹنس فادرز میں بہت یا تو کم ہوتی ہے یا بہت لیٹ آتی ہے. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ماں جو ہے وہ ولنگ ہے بھی بچے کے ساتھ کام کرنے پہ, کیونکہ اس کو تو اپنے بچے کا وہ چاہیے کہ وہ بہتری کی طرف جائے, تو جب وہ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو باقی لوگ چونکہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے, سب سے بڑی بات کہ ہسبینڈ ساتھ نہیں ہوتا, تو وہ جب دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوتے تو بچہ جو ہے اس کو بہت کنفیوزڈ رسپانس ملتا ہے کہ ماں ایک چیز کر رہی ہے, فرض کریں کہ ماں ایک چیز سے روک رہی ہے تو باپ کہے گا کہ نہیں تم تو خواہ تم نے میرے بچے کو پاگل بنایا ہوا ہے اور تم اس لیے یہ کر رہی ہو. اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر جو بھی بچے کے لیے ماں جو تگدو کر رہی ہوتی ہے, محنت کر رہی ہوتی ہے, وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہوتی جیسے کہ ہو سکتی ہے جب دونوں پیرنٹس مل کے کر رہے ہوں. اور ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ دونوں پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہوتی ہے, دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, یا چچا پھپھو جو بھی گھر میں, وہ اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ تم دونوں نے تو بچے کو پاگل سمجھا ہوا ہے. مطلب یہ ایک بہت کامن ٹرمینالوجی ہے. پاگل کا لفظ تو بہت آرام سے استعمال کیا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے, اور وہ اس طرح کی باتیں پھر بچے کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ یہ تم لے لو, جیسے کوئی کھانے کی چیز ہم نے منع کیا ہے کہ آپ زیادہ شوگرز یا جنک نہ دیں, تو ان کے نزدیک پیار دکھانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بچے کو جنک دے دیں یا اس کو کوئی کینڈیز کھلا دیں, تو وہ ماں کہتی رہ جائے گی لیکن وہ نہیں سنیں گے, سو اٹ بیکمز ویری انفیکٹو. اچھا, میں نے بھی اکثر کیسز دیکھے ہیں تو لڑکے نظر آتے ہیں یا لڑکوں کے بارے میں بات کر دی جاتی ہے, لڑکیوں میں یہ انسیڈنس کم ہیں یا انڈر ڈائگنوز ہے, یا وہ سوشل سٹگما بھی ہے کہ بیٹی ہے تو کسی کو پتہ نہ چلے؟ سوشل سٹگما تو ہے لیکن اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اب جو ریسنٹ اسٹڈیز آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں میں انسیڈنس اتنا کم نہیں ہے, بے شک کہ لڑکوں میں زیادہ ہے لیکن لڑکیوں میں اتنا کم نہیں ہے. لیکن لڑکیاں چونکہ ویمن ان جنرل آر ویری گڈ ایٹ ماسکنگ,
ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو بہت جنرلی جب ہم ابھی ٹینڈ ٹو میک آور سیلف ریپرزینٹیبل، ہم کہیں باہر ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، تو جنرلی لڑکیاں ماسک بہت اچھا کرتی ہیں. تو اس وجہ سے جو لڑکیاں جن میں تھوڑے سے سائنس ہوتے بھی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت کر لیتی ہیں. ان کے زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ ان کے کوئی اتنی فرینڈس نہیں ہوتی، یا وہ اکیلی رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں، یا گھر بڑوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، یا وہ اس طرح سے. تو انسیڈنٹس تو ان میں بھی ہے لڑکوں کی نسبت بہرحال کم ہے، لیکن ان کا ڈائگنوسس بھی کم ہوتا ہے کیونکہ وہ ماسک زیادہ کرتے ہیں. اور اکثر لڑکیاں جن کا کہ آپ کے آٹزم اسپیکٹرم ہے نا، مائلڈ ٹو سیویئر، تو وہ کہیں پہ بھی فال کر سکتی ہیں. تو انلیس کہ کسی بچی میں بہت زیادہ اوورٹ سائنس نہیں ہیں، تھوڑے سے ہیں، تو وہ بچی لیٹر ایج میں زیادہ ڈائگنوز ہوگی بنسبت کے ینگر ایج میں. شادی کے ٹائم پہ، جاب کے ٹائم پہ، کالج پیوبرٹی کے بعد جب کوئی اس طرح کا کچھ ہو کہ وہ اتنی چیز بڑھ جائے کہ وہ بچی جو ہے وہ اس طرح کے تھاٹ پروسیس میں چلی جائے، او سی ڈیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. کلاسیکل آٹزم کے ساتھ پریزنٹیشن جو ہے وہ کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ کہ ملٹیپل ایویلویشن بہت ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی پیرنٹس کیونکہ ایک جگہ جاتے ہیں اور بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں. تو میرے پاس بھی کئی دفعہ جب آ کے مجھے بتاتے ہیں تو مجھے نا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلاً کیا کہ جی ہم گئے ہیں اور آدھے گھنٹے میں انہوں نے بتا دیا کہ جی یہ تو آٹسٹک بچہ ہے، یا یہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے، کوئی بھی کیٹیگری اس کی ہے، یا لرننگ ڈسیبلٹی ہے. اور مجھے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ویلیویشن اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، کافی ایک تو تھوڑا ایکسٹینسو اس میں ٹائم لگتا ہے. ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو کیا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ چیک کیسے کریں کہ کہاں جہاں ہم اویئرنیس کے لیے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے، اور اگر ہمیں سیکنڈ اوپینین لینا ہے تو پھر کہاں سے لینا ہے یا کب لینا ہے. یہ اس کے بارے میں بہت کنفیوژن ہے. بس وہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کرواتے جا رہے ہیں، وہی بات ہو رہی ہے، پھر ایک کہہ رہا ہے، ایک دوسرا کہہ رہا ہے، ایک تیسرا کہہ رہا ہے، اب سمجھ نہیں آ رہی. بالکل. اس میں میرا تو جو ٹیک ہے وہ یہ ہے کہ فیملی کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور آئی تھنک جو کنسلٹنٹ ہے جو کہ اس فیملی کو ڈیل کر رہا ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فیملی ہے ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کے حساب سے ان کو سمجھانا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. جیسے اگر میرے پاس کوئی فیملی آتی ہے جنہوں نے اسیسمنٹ کرانی ہوتی ہے تو آئی کیپ 3 سیشنس ود دیم. ایک پہلا ہوتا ہے جس میں آئی گیٹ ٹو نو دا پیرنٹس، یا پیرنٹس کو میں اپنے بارے میں بھی بتاتی ہوں اور ان کے بچے کے بارے میں ان سے پوچھتی ہوں، ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کے بچے کے لائکس ڈس لائکس، بچے کا کیا وقت ہے جس وقت بچہ بالکل ٹھیک ہو، یا ٹھیک سے مراد یہ کہ اس کا موڈ صحیح ہو، تاکہ آپ جب اسیسمنٹ کریں تو ایسا نہ ہو کہ بچہ اس وقت کسی وجہ سے پریشان ہو اور آپ اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہ لگا سکیں. کیونکہ ہم بھی غصے میں ہوں یا ایجیٹیٹڈ ہوں تو ہم اپنے بیسٹ پوٹینشیل میں نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں پہلی میرے جو اسیسمنٹ کا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہیں. اس کے بعد اسیسمنٹ ہوتی ہے اور اسیسمنٹ میں آئی ٹرائی ٹو میک اٹ ایز کمفرٹیبل ایز پاسبل فار دا چائلڈ. اور اس کے بعد ایک پوسٹ اسیسمنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جو میری آبزرویشنز ہوتی ہیں میں پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں اور پھر میں ان کو آپشنس دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ آبزرویشن ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں، اول تو جو ایڈوس 2 یا RDA جو میں کرتی ہوں دے آر انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ اسیسمنٹس. آپ ان کا دنیا آپ کہیں پہ بھی جا کے رپورٹس دکھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں اس کے لیے کسی سے سیکنڈ اوپینین لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں تو میرے پاس ہمیشہ ایک لسٹ ہوتی ہے. اور ایسے لوگ جن کو کہ میں جانتی ہوں پرسنلی جو اچھا کام کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو ریفر کرتی ہوں. ناٹ کہ ان لوگوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں ان کو ان کے پاس بھیجوں، لیکن آپ کو ان کی کریڈیبلٹی پتہ ہوتی ہے. بالکل. اور مطلب اس میں چاہے ان سے ملی ہوں یا نہ ملی ہوں لیکن میں نے ان کا کام دیکھا ہے. تو میں ضرور ان کو کہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکنڈ اوپینین لیں تو یہ لوگ ہیں، ان کے پاس آپ جائیں. اکثر کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا ہم نے IQ چیک کرانا ہے تو ہم کیا کریں، یا لرننگ ڈسیبلٹی چیک کرانی ہے تو ہمیں کس کے، کیونکہ میں سارے کام یہ نہیں کرتی اور میں کسی کو خواہ کہوں گی بھی نہیں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور میں کر دوں. تو آئی آلویز ہیو اے لسٹ جو کہ میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہاں آپ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی بھی لسٹ ہے جن کو میں کہتی ہوں کہ یہاں آپ مت جائیے گا کیونکہ یہ ضروری ہے. کیونکہ جہاں اچھے لوگ ہیں وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اس کو بہت انفارچونیٹلی کمرشلائز بھی کرتے ہیں. تو آئی تھنک جو کنسلٹنٹ ہے یہ اس کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پیرنٹس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کرے کیونکہ پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو لیبل لگ جاتا ہے جی بچے کے اوپر اور بچے کو اس لیبل کے ساتھ ہر جگہ اسکین کیا جاتا ہے، یہ کتنا ڈیمیجنگ ہے؟ میرا ٹیک اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس ڈیمیجنگ. اچھا. اگر ایک بچے کا ایک مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو جو ہے اس بچے کے لیے اس کی کمزوری بنا کے اس کو نہیں بتانا چاہیے. ہاں اس طرح ضرور کرنا چاہیے کہ یہ بچہ اس کو فار ایگزامپل آٹزم ہے تو اس کو آٹزم ہے اور اس کے لیے مجھے یہ اکوموڈیشنس چاہیے.
تو میرا بچہ جو ہے فرض کرے شور سے گھبراتا ہے تو میں ضرور یہ چاہوں گی کہ میرا بچہ جہاں جائے وہاں پہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بچہ ہے جو کہ شور سے گھبراتا ہے. تو اس لیے ہمیں یا تو اپنی آواز آہستہ رکھنی چاہیے یا ہمیں بچے کو ہیڈ فونس دینے چاہیے یا ہمیں بچے کے لیے ایسا انتظام رکھنا چاہیے کہ جب وہ وہاں سے گھبرائے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نکل کے باہر جا سکے اور کمفرٹیبل ہو جائے. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک کورس کرنا شروع کیا ہے کمیونیکیشن کا, اور اس میں زیادہ تر ہمارا جو کہہ لیں کہ کریکولم ہے وہ ایسے بچوں نے ڈیزائن کیا ہے جو کہ بولتے نہیں ہیں لیکن ٹائپ کر کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جن کے لیے عرصے سے بہت سالوں سے پیرنٹس یا ارد گرد کے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ انٹلیکچولی بالکل لو ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی, یہ تو سنتے نہیں سمجھتے نہیں, لیکن انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہوتا ہے نا جو ایک اٹس اے ویری فینسی ٹرم ڈسیبلٹی فرسٹ آئیڈینٹی کہ آٹسٹک, یا کہتے ہیں کہ اگر کسی کا بازو یا ٹانگ نہیں ہوتا تو آپ اس کی اس چیز کو چھپاتے تو نہیں ہے نا, آپ اس کی مدد کرتے ہیں اس چیز کے لیے. تو اگر کسی کو آٹزم ہے وچ از اے ہڈن ڈسیبلٹی کہ آپ ایک آٹسٹک بچے کو بظاہر تو دیکھ کے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر اس کو ہے تو مطلب کیوں نہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ بچہ آٹسٹک ہے اور اس کے لیے وہ اکوموڈیشنز کیوں نہ پیدا ہو. تو اس لیے آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ ایز اے اسٹگما, اور میں پیرنٹس سے بھی یہی ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر ایک بچے کو فرض کریں کہ پتہ چل گیا کہ اس کو آٹزم ہے, واٹ ڈز دیٹ چینج؟ وہ بچہ آپ کا ہی بچہ رہتا ہے. اگر آپ کو نہیں بھی پتا ہوتا تو اس نے پھر بھی آپ کا ہی بچہ رہنا ایسے ہی ہے. نتھنگ از گوئنگ ٹو چینج. بس ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو اس چیز پہ شکر کرنا چاہیے کہ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. There's a reason behind all this. So I think it's a lot to do with the perspective of how we look at it. کیونکہ ہم نے اس کو اسٹگمیٹائز اتنا کر دیا ہوا ہے, اس لیے لوگ گھبراتے ہیں بتانے سے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ابھی آپ اتنی پازیٹیوٹی سے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ تو اتنا ایک نیگیٹو کلچر ہے, اور وہ نیگیٹو کلچر ہمارے ارد گرد بھی ہے, ہمارے اندر بھی ہے. بالکل. تو ہم اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے اور آئی ایم سوری جی میں تو کچھ نہیں کر سکتی, اور ہم خود ہی فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اسکول یا جب آپ نے کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جانا ہے, اب یہ ایک اور چیلنج شروع ہوتا ہے. پہلے آپ گھر پہ ایک محاذ میں ہیں, یہ چیلنج کہ اگر وہ نارمل ایک اسکول میں جاتا ہے وہاں پہ اس کو کتنی اکوموڈیشن ہے, اور دوسرا یہ چیلنج کہ اگر اس کو اسپیشلائزڈ کسی جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ اسکولنگ جو ہے اس کے لیے وہ کیسے پیرنٹس ڈیسائیڈ کریں گے وے ٹو کیپ دیم, اور اسکولس جو ہوتے ہیں عام کیا ایسے بچوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں؟ بہت ہی دکھی سوال ہے یہ, اور یہ ایک اسٹرگل ہے کافی. اور پہلے تھوڑا سا جو آپ نے پچھلی بات کی نا کہ یہ پازیٹیوٹی سے یہ بات کرنا, آئی تھنک میں یہ بات اس لیے کر سکتی ہوں کیونکہ میں خود اس سارے اسٹگما اور نیگیٹیوٹی سے گزری بھی. مطلب میرا بیٹا چونکہ بہت ماڈریٹ ٹو سیویئر اینڈ کی طرف ڈائگنوز ہوا تھا, تو ہمیں حالانکہ ہماری فیملی ساری دے ور ویری سپورٹیو, لیکن آپ کسی انسان کے ایکشنز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے. ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں سے, میں, میرے ہسبینڈ, ہماری فیملی سب نے, لیکن it then all just fell back into that one day جب میں بہت زیادہ اس چیز سے ہرٹ ہوئی. اینڈ دین وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کا ریفلیکشن کا مومنٹ ہوتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یار مطلب اگر اس کو آٹزم ہے تو اس میں اس کا قصور ہے یا اس میں میرا قصور ہے. ہمارے یہاں تو بلیم گیم بھی بہت چلتی رہتی ہے نا عرصے تک, بٹ اس کے لیے جو آپ جب وہ فیصلہ کرتے ہیں نا اپنے بچے کے لیے اور اپنے لیے کہ بھائی یہ چیز اب آپ نے ایک تو ایکسیپٹنس ہوتی ہے نا, آپ نے مان لیا, لیکن پھر اس کو امبریس کرنا ہے, قبول کرنا ہے, سوال نہیں کرنے کیوں ہے کیسے ہے, اب آگے اللہ نے دے دیا تو بس کرنا ہے. تو اٹ از اے لانگ پروسیس, اٹ ڈز ناٹ ہیپن کوئکلی. اور اگر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کو اس سفر میں مدد کریں تو یہ پروسیس آسان ہو جاتا ہے. ادروائز اٹ از ویری ہارڈ. اتنی پازیٹیوٹی آپ کے اندر ایک دم سے نہیں آتی. تو جو پیرنٹس ہیں جو کہ اس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے سراؤنڈ کریں جو کہ ان جیسے ہوں, جو اس چیز سے گزرے ہوں, گزر چکے ہوں, اور اس کے بارے میں بہتر طریقے سے بات کر سکیں, تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو جو دوسرا سوال ہے سینٹرز کا اور اسکولس کا, انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اسکولز آر ناٹ اکوپڈ ایٹ آل. اکوموڈیشن کے نام پہ بہت سارے اسکولس لیتے ہیں بچوں کو, لیکن انفارچونیٹلی وہ بچے جو ہیں شیڈو ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں, یا وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, یا وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ پارٹ آف دا مین اسٹریم. ایک کچھ اسکولس ہیں 2-3 جو بہت محنت کر رہے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں اس کو بہتر طریقے سے کر لیں, بٹ دا نمبر از ویری لٹل. ٹھیک ہے. اور دوسری بات جہاں تک سینٹرز کی بات آتی ہے, سینٹرز میں بھی یہ ہے کہ بہت زیادہ ریلائنس جو ہے وہ کمپلائنس بیسڈ تھیراپیز پہ ہوتی ہے, جس میں کمپلائنس کہ بس بچہ آپ کی بات کتنی سن رہا ہے, بچہ آپ کی انسٹرکشن کتنی فالو کر رہے ہیں,
جیسے کہ وہ کوئی بچہ نہیں ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے کہ مطلب ہم انسان ہم کتنی ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں میری بات سنو, میری مرضی ہے, میں جو کہہ رہا ہوں. تو ان کو ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں, وہ ہماری انسٹرکشنس کو فالو کریں, جو ہم ان کو کہہ رہے ہیں وہ اس طرح سے کریں. تو unfortunately majority of centers are also doing the same thing. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب جہاں آپ کو یہ اس طرح کی صورتحال ہو تو you have to go for the lesser evil. ایسا سینٹر آپ دیکھیں جس میں وہ پیرنٹس کی بات سنتے ہوں. اگر کوئی سینٹر آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ کو سیشنز دیکھنے نہیں دے رہا, یا آپ کی بات کو آن بورڈ نہیں لے رہا, وہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے. صحیح. بے شک آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈھونڈ لیں, آپ گھر پہ تھیراپی کے سیشنز کرائیں, لیکن آپ سے بہتر آپ کے بچے کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے. تو جو آپ کا نالج ہے, آپ وہ اگر کوئی آپ کا اسپیشلسٹ سنتا ہے تو دیٹس the place where you have to go. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آٹزم ہے اٹس انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی, یعنی یہ بچے انٹلیکچولی بہت لو ہوتے ہیں؟ بالکل غلط ہے, یہ بالکل انٹلیکچولی لو نہیں ہوتے. ہاں, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کین بی اے کو اکرنس ود آٹزم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو آرٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کی کوگنیشن, ان کی انڈرسٹینڈنگ, ان کا انٹلیکٹ از آل ہیئر, ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایموشنز جو ہیں, جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نا فلیٹ فیس ہوتے ہیں اور بتاتے نہیں ہیں, اس طرح ایکسپریس نہیں کرتے, کنیکٹ نہیں ہوتے, تو ان کے مطلب یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں, اور یہ کہ صرف ان کا ایکسپریشن ڈفرینٹ ہے یا نہیں وہ کر پاتے؟ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم گھر میں بیٹھے کوئی بات کر رہے ہیں, میں اور میرے ہسبینڈ بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرا بیٹا جو ہے بظاہر اپنے ٹیب پہ کچھ دیکھ رہا ہے اور ادھر ادھر یا کچھ ایسے, یا ہمارے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں اور وہ کہیں ادھر ادھر پھر رہا ہے, آپ the minute ہم کوئی بات ایسی کرنا شروع کرتے ہیں جس میں کہ آواز اونچی ہو جائے, یا یہ کہ میں اس کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہوں, کوئی ڈیمیننگ, کوئی دوسرا بندہ اس کے بارے میں کہ یہ اس طرح کیسے, اور آپ کو لگتا ہے, میرا بیٹا امیڈیٹلی پک کرتا ہے اس کو. اور یہ صرف میرے بیٹے کی بات نہیں ہے, جب آپ باقی پیرنٹس سے بات کرتے ہیں نا, آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کبھی کہ ایسے جب بات ہو رہی ہو, بچے بہت ایموشنلی انٹیویٹیو ہوتے ہیں. اگر میری کبھی طبیعت خراب ہو, میں پریشان ہوں, میرے کسی دوسرے بیٹے نے آ کے مجھے نہیں پوچھا, ہمیشہ میرا بیٹا آتا ہے میرے پاس بیٹھتا ہے, مجھے اس کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے کمفرٹ کیسے کرنا ہے, بٹ ہی نوز کہ میں کسی وجہ سے اپسیٹ ہوں, یا میں کسی دوسرے کو ڈانٹ رہی ہوں, تو وہ میرے پاس آ کے کہہ رہا ہوتا ہے اوکے اوکے, کہ لائک اماں تم غصے میں نہ آؤ, بالکل تم ٹھیک ہو. تو یہ بالکل ایک متھ ہے ان کے بارے میں کہ یہ ایموشنلی انٹیویٹیو نہیں ہوتے یا ان کو سمجھ نہیں آتی. اچھا, یوزلی گھروں میں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ابھی آپ بھی ذکر کریے, ایک بچہ آپ کا ہوگا جو نیورو ڈائیورجنٹ ہے, اور باقی بچے جو ہوں گے وہ اپنی نارمل اس کے مطابق چل رہے ہوں گے. پیرنٹس کے لیے یہ بھی تو چیلنج ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹرائک دا بیلنس, کہ بھائی ہم نے اس بچے کو بھی اس کی نیڈس کے مطابق ڈیل کرنا ہے, اور جو باقی بچے ہیں جو اپنی ایک نارمل پیس پہ چل رہے ہیں تو ان کو بھی لے کے چلنا ہے. یعنی کبھی کبھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس دونوں کو نہ اس کو سنبھال پاتے ہیں نہ ان کو انجوائے کر پاتے ہیں. ان کو انجوائے کرنے لگتے ہیں تو ان کو یہ گلٹ ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے, اور جب اس کی طرف آتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم شاید ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو ایسی دکھتی رہ گیا نا, جو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسا پیرنٹ نہیں ہے دنیا میں جو کہ اس فیلنگ سے گزرتا نہیں ہوگا, کیونکہ بہرحال یہ بیلنس اسٹرائک کرنا از ویری ہارڈ. سو what I have come to کہہ لیں کہ something that I have made peace with, اور جو میں اپنی باقی فیملیز کے ساتھ بھی بات کرتی ہوں, کہ سبلنگس کو ہمیشہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ انوالو کرنا بہت ضروری ہے, اور سبلنگس کو ان کا ٹائم دینا ضروری ہے. اس کے علاوہ جب یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم نہیں دے سک رہے تو ان سے ایٹ لیسٹ بات کرنا بہت ضروری ہے. ان پہ ابھی میں نے پچھلے دنوں میں ہماری جو آرگنائزیشن ہے, we did a support circle for siblings who have kids on the spectrum. تو اتنا وہ انٹینس وہ ایک سرکل ہو گیا کہ انفارچونیٹلی اس میں جو سب سے زیادہ چیز سامنے آئی, اور جو پرابیبلی کچھ سال پہلے آئی واز آلسو گلٹی آف دیٹ, کہ سبلنگس جو فورسڈ پیرنٹس بن جاتے ہیں اپنے اسپیشل نیڈس بہن بھائیوں کے, اینڈ دس از سو انفیئر ٹو دیز کڈس, کیونکہ یہ بھی بچے ہوتے ہیں. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ اپنی فرسٹریشن اور ڈیسپریشن میں نا اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے, اور کہتے ہیں نہیں تم تو بڑے ہو, یا تم تو نارمل ہو, اس طرح کے ورڈز بھی یوز کرتے ہیں کہ تمہارا بھائی یا بہن جو ہے اس کو زیادہ ضرورت ہے, تم اس کے لیے چھوڑ دو, یہ چیز تمہاری ہے, تم چھوڑ دو, کوئی بات نہیں, تمہیں تو پتہ ہے نا, اس کو سمجھ نہیں آتی. A lot of this conversation happens on a daily basis. Many years ago ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا, لیکن وہی کہ جب آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے بچوں سے بات ضرور کریں, اور اپنے بچوں پہ
اس کی رسپانسبلٹی ایسے نہ ڈالیں کہ جیسے وہ ان کے ماں باپ ہیں, بالکل ان کو بہن بھائی رہنے دیں. تو یہ پازیٹیو کانورسیشن ان کے ساتھ ضروری ہے. اس میں ان کے ساتھ یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سک رہی یا دے پا رہا جس طرح کہ مجھے آپ کو دینا چاہیے, کیونکہ آپ کے بھائی یا بہن کی یہ ایشوز ہیں. لیکن I would always appreciate you, یا میں I love you, یا مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ بھی مشکل سے گزر رہے ہو and I'm here for you. جب بھی آپ کی ضرورت ہو ان کے لیے ٹائم نکالیں, بے شک تھوڑا سا ٹائم نکالیں. جب آپ کا بچہ تھیراپی پہ گیا ہو, آپ اپنے دوسرے بچے کو لے کے باہر چلے جائیں, اسپینڈ ٹائم ود دیم, اور اس ٹائم پہ اپنے دوسرے سبلنگ کی اس کی بات نہ کریں, ان کی بات کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ گھر پہ بے شک بہت زیادہ ٹائم نہ دے سکیں, لیکن یہ کرتے رہیں تاکہ بچے کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میرا ٹائم گیا ہے. وہ یہ کہ میرے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے ہماری لائف مشکل ہے, لیکن مائی پیرنٹس آر ٹرائنگ. وہ ان کو اس وقت نہیں بھی سمجھ آئے گی تو وقت کے ساتھ آ جائے گی, وہ بیلنس تھوڑا سا جو ہے نا وہ آ جائے گا گھر میں. اچھا, آپ نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا کہ یعنی ہماری جو انوائرمنٹ ہے بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے, اس میں ٹاکسنس ہر حساب سے زیادہ ہیں, انوائرمنٹل بھی ہیں, ہماری ڈائٹ میں بھی ہیں. ویکسینز کے بارے میں بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے, کیا اس میں کوئی مطلب یہ کوئی مت ہے یا کوئی باقی ریسرچ بیس کوئی اوتھینٹک ڈیٹا ہمارے پاس ہے کہ ایسے چیلنجز ویکسینز کے ساتھ, یا وہی بات ہے کہ یعنی کوئی ڈائگنوز چیزیں, پن پوائنٹڈ چیزیں ہیں کہ یہ اسپیسیفکلی کھانے سے دیکھا گیا ہے کہ یہ نیورو ڈائیورجنٹ جو بیہیویئر ہے وہ زیادہ بڑھتا گیا ہے؟ اچھا, یہ اپنے 2-3 چیزیں ہیں اس میں. جیسے آپ ویکسینس کی بات کر رہی ہیں تو بہت سال اس چیز کے اوپر ایک بہت لمبی بحث چلی تھی MMR کے ساتھ, کہ MMR جو ہے اس کی وجہ سے آٹزم جو ہے وہ اس کا زیادہ رائز ہے, یا اس میں مرکری جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے برین میں. ہیوی کیمیکلز, ٹاکسنس, میٹلز, یہ بہرحال ان کے ڈپازٹس اگر آپ کے اندر ہوں تو وہ آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہیں, ڈیمیج بھی کرتی ہیں, جس کی وجہ سے آٹزم یا آٹزم لائک کنڈیشنز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو MMR کے بارے میں جو پیپر تھا دیٹ واز فورجڈ اینڈ دیٹ ہیز بین ریمووڈ, لیکن وی ڈو ناٹ نو ہاؤ مچ آف دیٹ از ٹرو. لیکن میرا اپنا ایز اے پیڈیٹریشین جو اس چیز کے اوپر ایک ہے ماننا, وہ یہ ہے کہ اگر چونکہ ہم جو یہ کمپاؤنڈ ویکسینس جو یوز کرتے ہیں دیٹس اے لاٹ آف لوڈ آن اے ویری ویک امیون سسٹم. تو اگر جیسے آپ ڈیوائڈ کر کے ویکسینس دیتے ہیں تو آپ ضرور ویکسینس دیں, لیکن اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کا لو برتھ ویٹ ہے یا امیون ڈیفیشینٹ ہے کسی بھی وجہ سے, تو ویکسینس کین ویٹ ٹل دا امیون سسٹم از اسٹرانگ انف ٹو ہینڈل آل دیٹ لوڈ. تو اٹ کین, وہ آپ کسی دوسرے کوئی ویسے بھی نیوروٹیپیکل کوئی ہیلدی بچہ بھی ہے اور کسی وقت وہ اگر جیسے ہوتا ہے نا کہ فنگل انفیکشنز آر آن دا رائز وین یو آر ان لائک لیسر ایک ویک امیون اسٹیٹس میں ہوتے ہیں, تو اسی طرح سے ان بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو میرا تو ٹیک یہ ہے کہ اگر آپ نے ویکسین کروانی ہے تو بہتر یہی ہے کہ گو فار سنگل ویکسین ڈوزز, ان کے درمیان گیپ رکھیں, اور آپ بے شک اگر آپ کا بچہ ویک ہے, پری ٹرم ہے, تو آپ اس کو ویٹ کریں اور اس کو تھوڑا بعد میں ویکسین کرائیں. ٹھیک ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیز کڈز گرو آؤٹ آف دس پرابلم, یعنی پیرنٹس کو ایک یہ بھی بہت فیئر ہوتا ہے کہ ابھی تو آئی ایم ہیئر ایز اے سپورٹ, جب میں نہیں ہوں گا یا میں نہیں ہوں گی تو پھر میرا بچہ کیسے سروائیو کرے گا اس دنیا میں نا, تو بچے گرو آؤٹ کر جاتے ہیں. ہمارے پاس ایسی بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں, کڈز ہیو گرون آؤٹ آف آٹزم. لیکن میں اس چیز کو ایسے دیکھتی ہوں کہ دیکھیں ایک چیز جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے ود اے ڈفرنٹ برین, تو کین یو آؤٹ گرو دیٹ. لیکن یہ کہ بہت بچے ویو سین کہ جنہوں نے شون ریمارکیبل امپروومنٹس, ان کی شادیاں بھی ہیں ہو گئی ہیں, ان کے بچے بھی آ گئے, دے آر ڈوئنگ جابس اینڈ آل دیٹ. تو میرا خیال ہے کہ اتنا لمبا سوچنا جو ہے نا دیٹ آلویز پٹس یو ان اے لاٹ آف ڈسپیئر. تو آپ ضرور اپنا وہ کریں, لیکن آپ اپنے بچے کے اوپر, اس کی گروتھ کے اوپر زیادہ فوکس کریں, اور اسکلز کے اوپر, کیونکہ فیوچرائزیشن اور خاص طور پہ اس طرح کی فیوچرائزیشن دیٹ لیڈس ٹو مور ڈساپوائنٹمنٹ and lack of hope rather than being in the present and working on whatever time you have with your child. آپ نے بھی یہ جو تھیراپیز کی بھی آپ بات کی تھی نا کہ اس پہ فوکس کریں. ہوتا ہے کہ جیسے ہی ڈائگنوسس ہو گیا نا تو اب آپ کے پاس لسٹ آ جاتی ہے کہ جی کوئی ایک اپلائیڈ بیہیویئر تھیراپی ہے, ایک آکوپیشنل تھیراپی ہے, ایک اسپیچ تھیراپی ہے. پیرنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم نے ان سب میں ڈالنا ہے کہ نہیں, کیا یہ صرف گلوریفائڈ نام ہے اور یہ جی پیسے ہم سے بنا رہے ہیں, کیونکہ ان میں پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک ایک آپ کا وہی جو نیوروٹیپیکل بچہ ہے اس کے مقابلے میں زیادہ لگ رہا ہوتا ہے نا. تو کیا کریں پھر اس وقت پیرنٹس, کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کس تھیراپی کو آپٹ کرنا ہے؟
یہ ایک بڑا ہی آپ کہہ لیں کہ پیرنٹس کے لیے ولنریبل ٹائم ہوتا ہے جب ان کو ایک ڈائگنوسس ملتا ہے. دے آر ویری اپسیٹ, دے آر اسکیئرڈ اینڈ دے آر لائک ایک ڈینائل کی سچویشن بھی ہوتی ہے. پھر دا وے اٹ از کنویڈ ٹو دیم, ان کو لگتا ہے کہ جیسے اب ڈائگنوسس ہو گیا آٹزم کا تو دیٹ مینس دی اینڈ آف دا ورلڈ, بس آپ کے بچے کی آگے نہ تو گروتھ ہونی ہے نہ اس کا کوئی فیوچر ہے, کچھ بھی نہیں. سو ایک ایسی ایک کہہ لیں کہ ایک صورتحال میں پیرنٹس ہوتے ہیں نا کہ ویئر دے آر جسٹ لائک ڈوئنگ اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں. تو آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ کمپلیٹلی. لیکن میرا پیرنٹس کو یہ کہنا ہے کہ آپ یہ بعض دفعہ میں نے جو دیکھا ہے تھیراپیز میں کہ ایک بچے کو بیہیویئرل تھیراپی کی ضرورت نہیں بھی ہوتی, پھر بھی جہاں وہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ اگر اسپیچ لیں گے تو آپ کو بیہیویئر تو کرانا ہی کرانا ہے. تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب اگر بچے کو نہیں ہے ضرورت تو آپ کو کیا ضرورت ہے. تو ایسے سچویشن میں آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ دیٹ پیرنٹس کین ڈو کہ جب تک کہ چلو آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, آپ ٹھیک ہے میک یوز آف دوز تھنگس, لیکن امپاور یور سیلف, ایجوکیٹ یور سیلف. سیکھیں کہ آپ خود اپنے بچے کی زندگی میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ خود اس کے ساتھ کیسے کام کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے امپاورمنٹ کی بات کی, میں عام ماں کو اس طرح سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے کا کوئی چیلنج ہے نا تو آپ اس میں PhD کر لیں. یعنی وہ پوچھتی ہیں کیا مطلب ہے, میں کہتی ہوں اس میں اتنا مٹیریل پڑھیں, اتنی کتابیں پڑھیں کہ آپ کو کوئی مس یوز نہ کسی طرح کر سکے. آپ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, ایکسپرٹ ہیلپ لیں گے, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جی جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک لائن پہ آپ کے بچے کے لیے کوئی ڈیسیجنس ہو رہے ہیں. پیرنٹنگ سٹائل کتنا میٹر کرتا ہے کہ اس سچویشن کو ورس بنائے یا بہتر بنائے؟ بہت مجھے لگتا ہے کہ 90% آف دس از پیرنٹنگ, کیونکہ آپ بچہ جو ہے وہ بہت تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ گھر سے باہر گزارتا ہے اور دن کا جو میجر حصہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے. تو ماں باپ جس طرح سے اپنے بچے کی تربیت یا پرورش کرتے ہیں اس طرح کوئی تھیراپسٹ یا کوئی اور باہر کا بندہ کیئر گیور جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کی پیرنٹنگ اس طرح کی ہے کہ آپ خود تنگ پڑ رہے ہیں, آپ بات بات پہ چڑ رہے ہیں, آپ بس اس میں ہیں کہ بس زندگی ختم ہو گئی اور کچھ نہیں ہوگا, ڈانٹ رہے ہیں, بات بات کے اوپر سختی کر رہے ہیں اور ہر چیز سے منع کر رہے ہیں اس بچے کو, تو وہ بچہ جو ہے وہ زیادہ اس کی سچویشن خراب ہوگی ایز کمپیئر ٹو دیٹ ہاؤس ہولڈ جہاں پہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے کہ ٹھیک ہے یار ہو گیا, ڈائگنوسس مل گیا, اب کرنا کیا ہے. تو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں جیسے آپ اپنے باقی بچوں کو کرتے ہیں. اس کو سب سے پہلے تو ایک اس کو بچہ ہی رہنے دیں, اس کو اپنا ایک ایکسپیریمنٹل ایک مٹیریل نہ بنا لیں کہ اب یہ بھی میں کر لوں, اب میں اس کے اوپر یہ بھی ٹرائی کر لوں, میں یہ بھی ٹرائی کر لوں. اس کو بچہ رہنے دیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جو کہ ایک اولاد کے ساتھ ماں باپ کا ہوتا ہے اس کو رہنے دیں. اسی پلے میں, کھیل کود میں اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بنائیں, اپنا ریلیشن شپ اس کے ساتھ بہتر کریں تاکہ بچہ آپ کی پریزنس میں سیف فیل کرے. اگر آپ اس کو بات بات پہ منع کریں گے, ٹوکیں گے, لگا دیں گے ایک تھپڑ, تو وہ تو بچہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بھی سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پیرنٹس کو کوئی سپورٹ اسٹرکچر ایسا ملے, ان کو گائیڈ لائن ملے, ان کے اپنے سیشنز ہوں, ان کی اپنی ٹریننگز ہوں کہ وہ سب کچھ سیکھ سکیں. ہم ایسے ہی کرتے ہیں, دس از واٹ وی ڈو. جی یہ بہت ضروری ہے جی, کیونکہ آپ آٹزم کو ان آئسولیشن آپ مینیج نہیں کر سکتے. اٹ از آلویز دا فیملی ایز اے ہول. اگر آپ ایک کام کریں بچے کے ساتھ اور فیملی کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے تو وہ کام آپ کا ضائع ہو جائے گا. اور اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ اپنے ٹیچر کے ساتھ تو یہ کر لیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ نہیں کرتا. وہ اس لیے کہ ایک تو ان کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کو کرنا کیسے ہے, وہ ان کو آن بورڈ نہیں لیتے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس صرف ہم نے ان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے میں بہت اچھی طرح ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ میرا جو بڑا بیٹا ہے جب وہ پلے گروپ میں تھا تو اس کی چھٹیاں ہوئی تو ٹیچرز نے کہا کہ آپ نے صرف اس کو جو الفابet ABC بس پڑھانی ہے. اب میں نے جو پڑھی تھی بچپن میں وہ تو ABCD پڑھی تھی. اب مجھے نہ ٹیچر نے بتایا کہ یہ اب ہم فونکس کے ساتھ پڑھاتے ہیں, آبا کا ساری چھٹیاں ڈانٹ کے اس کو ABC پڑھا دی. جب میں گئی اسکول کھلا تو میں نے ان سے کہا جی آپ نے 6 مہینے میں کیا پڑھایا تھا؟ انہوں نے کہا کیا پڑھایا تھا, ابھی سن لیتے ہیں. جیسے انہوں نے فونکس پہ سنا بچے نے سنا دیا. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پھر مجھے گائیڈ کرنا چاہیے تھا. وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہے, یہ پیرنٹنگ پہ کام کر رہی ہیں, ان کو تو پتا ہوگا نا. تو ہم وہ نارمز بھی نہیں بتاتے کسی کو کہ بھئی اس انوائرمنٹ کے لیے کیا نارمز ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کبھی کبھی ایسا بھی سینیریو آ جاتا ہے کہ کسی نیورو ڈائیورجنٹ بچے کو وہ کوئی میڈیکیشن دے دی جاتی ہے, تو ہمیں میڈیکیشن پہ کتنا ریلائی کرنا چاہیے ورسز کہ لائف سٹائل چینج؟ مجھے لگتا ہے کہ میڈیکیشن کے اوپر ریلائنس بہت زیادہ ہے, اور اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ
आई थिंक डॉक्टर्स भी उस तरह से इन्फॉर्म्ड نہیں ہیں اور وہ اس چیز کو لائف اسٹائل کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, اور پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایزی اور کوئک فکسز کی طرف جانا زیادہ ان کو آسان لگتا ہے کہ اگر میرا بچہ بہت ہائپر ہے تو اس کو رسپیریڈون دے دو تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائے. تو یہ چیز کہ جی آرام سے بچہ بیٹھ جائے, میرے پاس تو یہ بھی آتا ہے کہ جی آرام سے رات کو سو جائے, کوئی رات کے لیے دوائی دے دیں کہ رات کو اگر تنگ کرتا ہے تو ایسا مسئلہ ہے. یہ ہے بہرحال, اور اس میں بہت زیادہ میڈیکیشن کا یوز ہوتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ ہونا چاہیے, کیونکہ میڈیکیشن کی ایک بہت ہی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ سیلف انجوریس بیہیویئر یعنی کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی دوسرے کو, اس صورت میں آپ میڈیکیشن کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر فرض کریں کہ بچہ دوسرے کو بھی مار رہا ہے لیکن اس کے پیچھے یہ ہو رہا ہے کہ آپ بچے کو اتنا آپ زج کر رہے ہیں ایک چیز جو وہ نہیں کرنا چاہ رہا, آپ اس کو بار 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 اس چیز کے اوپر فورس کر رہے ہیں, اس کو پش کر رہے ہیں کہ وہ کرے, تو ایک بڑا انسان بھی انڈر سرٹن سرکمسٹانسز غصے میں آ کے اگلے کو ایک لگا ہی سکتا ہے. بالکل. سو میں جب کبھی اس طرح کے بھی میرے پاس اگر پیشنٹس آتے ہیں یا فیملیز آتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہٹنگ بہت کرتا ہے, تو آئی آلویز آسک دیم کہ اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے, یا ان کو میں ایک ہفتے کے لیے ضرور گھر بھیجتی ہوں کہ ایک ہفتہ ہر چیز کو آبزرو کر کے مجھے بتائیں کہ ہٹنگ کرنے سے پہلے کیا ہوا, کیوں کی, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس بچے کا پروبیبلی اس وقت کوئی سینسری ایشو چل رہا ہو اور وہ خود ایک فیئر فائٹ سچویشن میں, اور آپ اس کو اوپر سے پش کرتے جا رہے ہیں, ڈیمانڈس پہ ڈیمانڈس ڈالتے جا رہے ہیں, اور جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو the best way for him to take care of himself is to hit and get away from there. So we have to take these things into account very deeply before آپ کسی میڈیکیشن کی طرف یا اس چیز کے اوپر جائیں. ایک بچہ ہے جو دن رات اسکرین دیکھ رہا ہے, وہ اتنا اسٹیمولیٹڈ ہے کہ وہ ہائپر اتنا ہوا ہے, وہ کیسے رات کو سوئے گا؟ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ چیزیں ایڈریس کرنی پہلے زیادہ ضروری ہیں. اچھا, سوشل نارمس کیا کیا سکھائے جا سکتے ہیں ان بچوں کو, یا یہ کہ اگر کچھ چیزیں نہیں سکھائی جا سکتی تو سوشل انوائرمنٹ کو کتنا ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے ان کے کچھ بیہیویئرس کے لیے؟ سوشل ایکسیپٹنس کا بہت رول ہے آٹسٹک بچوں کی اپنی سوشل انوائرمنٹ ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ اگر سوشلی لوگ ان کو پک کریں گے نا بہت, کہ جیسے ہمارے یہاں ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارے گھر کو مہمان آتے ہیں, عام طور پہ بزرگ یا بڑے, تو یا ایون ہماری ایج کے بھی, تو ہمارا بہت اس چیز کے اوپر زور ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے السلام علیکم کرو, آپ نے سلام نہیں کیا, اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آیا ہے اور آپ نے سلام نہیں کیا. ایک بچہ ہے جو کہ اس چیز کو یا اس کے میگنیچیوڈ سے واقف نہیں ہے, یا ایون جو بچے جو ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ کرتے بھی ہیں, لیکن وہ نا کیا سینیریو ہوتا ہے کہ بچے کو درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے اور 10 وہ بڑوں کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں کہ کب سلام بولے تو ہم وعلیکم السلام بولیں. تو مجھے ہوتا ہے کہ وائی ڈونٹ یو سے سلام ٹو دی چلڈرن, اور وہ بہت پریشر کریٹ ہو جاتا ہے. تو وہ عام بچے بھی جو ہیں وہ چپ ہو جاتے ہیں, ماؤں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, چلے جائے کہ یہ بچے, تو ان کو آپ سوشل نارم سکھانے کے لیے, سوشل ایکسیپٹنس کے لیے اس طرح کی چیزوں کو آپ کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے, اور فوکس یہ کرنا چاہیے کہ آپ کیسے ایسا انوائرمنٹ رکھیں کہ جس میں آپ ڈونٹ پے اٹینشن کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کو اس چیز پہ کمفرٹ دلائیں کہ بھائی وی آر اوکے, تم یہاں پہ جس طریقے سے کمفرٹیبل ہو تم ہو, اور اس کے بعد جب تمہارا دل کرے تو تم آ کے بیٹھ جاؤ. اگر ہم ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں گے اور ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیں گے, اچھا نہیں دیکھو نا, اچھا بھی یہ بھی نہیں کر رہا, تو بچہ اس کی جو ایک اسٹیمنگ ہوتی ہے بچے میں, ریپیٹیٹیو آپ نے بیہیویئرز دیکھے, وہ اس کی بڑھ جاتی ہے. اگر بچہ آرام سے یوں ہل رہا ہے تو وہ اور تیزی سے ہلنے شروع ہو جائے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دیر از اے نیگیٹو انرجی, دیر از اے نیگیٹو کانورسیشن گوئنگ آن اباؤٹ دیم. تو ایسے بچوں کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ اگر ان کو سوشل انوائرمنٹ میں کمفرٹیبل کرنا ہے تو ان کے بارے میں مت بات کریں, آپ بالکل آرام سے کمفرٹیبلی بیٹھیں, ان کو کرنے دیں, ان کو آنے دیں, تاکہ وہ آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے اس طرح کرنے سے, دے آر اوکے, دے آر کمفرٹیبل. تو وہ خود ہی تھوڑی دیر کے بعد آ کے مل لیں گے, یا ملیں گے نہیں بھی تو ایٹ لیسٹ وہاں کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایسے بچوں کو بلی بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے, مطلب کزنز ہیں, بہن بھائی ایون کر لیتے ہیں کئی دفعہ, اور اسکول انوائرمنٹ میں ہوں گے تو وہاں پہ بھی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں. تو اس کے بارے میں کیا اویئرنیس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں بہت ضروری ہے کہ اسکولس جو ہیں وہ اویئر ہوں اور بچے جو ہیں وہ اویئر ہوں. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بڑے بلی کرتے ہیں تو بچے بھی بلی کرتے ہیں. اب ایک بڑا ہے وہ کہے گا کہ نہیں یہ تو پاگل ہے, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, تو ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ کیا سیکھے گا, وہ یہ سیکھے گا کہ ہاں یہ پاگل ہے, اس کو کچھ نہیں پتا اور مجھے ایسے ہی اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے.
تو ایک تو ماڈلنگ بڑوں کی طرف سے بہت ضروری ہے کہ بڑے کس طرح سے ان بچوں کو ٹریٹ کریں, دیٹس ویری امپورٹنٹ, تاکہ چھوٹے دیکھیں اور اس کو جو ہے وہ انٹرنلائز کریں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے ٹیچرس پہ, پیرنٹس پہ, کہ وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کوئی بچہ ان سے مختلف ہے یا کہیں اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کو ہیلپ آفر کریں, اور اگر ہیلپ نہیں بھی آفر کرتے تو ایٹ لیسٹ ان کا مذاق نہ اڑائیں. بالکل. مجھے کئی دفعہ ایسی مدرس کہتی ہے نا کہ ہم کسی سوشل انوائرمنٹ میں جانے سے گھبراتے ہیں, تو میں تو ان کو کہتی ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایک تھوڑا اویئرنیس چھوٹا سا ایک رائٹ اپ بنا لیں اور 7 فوٹو کاپیز اس کی کر لیں یا پرنٹ آؤٹ کر لیں, اور جو پوچھے آپ کے بچے کو کیا ہے, یہ ڈفرینٹ کیوں ہے, یہ ایسے کیوں ہے, آپ ان کو مسکرا کے وہ پکڑا دیا کریں. یو نو, لیٹس ایجوکیٹ ایوری ون اراؤنڈ. بالکل. ایڈوکیسی کا اس میں کیا رول ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس معاملے میں ایڈوکیسی اسٹرانگ ہے؟ اٹ از ناٹ اسٹرانگ, لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو آج سے 10 سال پہلے کی صورتحال تھی اب وہ بھی نہیں ہے. اٹس گیٹنگ بیٹر. بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, لوگ اس کے بارے میں جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں, ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, اور پیرنٹس جو ہیں وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں فار ہیلپ, تو جو کہ ایک اچھا سائن ہے. لیکن ابھی بھی اس طرح سے ایڈوکیسی اسٹرانگ نہیں ہے, کیونکہ پیرنٹس ابھی بھی بہت گھبراتے ہیں اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں. تو جیسے اب میں ہوں یا میرے جیسے اور بہت سارے پیرنٹس ہیں جو اب جن کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, یا ہم اپنے ایک اسپیسیفک اس ٹائم سے نکل کے آگے جا رہے ہیں, یا ہم نے کچھ سیکھ لی ہیں 1-2 باتیں, تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں پارک جائیں, ہم کہیں باہر جائیں, کہیں پہ بھی جائیں, اور ہمارا بچہ اگر کوئی جو ہے, میں تو اکثر دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی میرے بچے کو دیکھ رہے ہیں نا کسی ایک تھوڑے لمبے سے, تو میں ان کو جا کے خود ہی ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا تو آپ مجھے بتائیے, میں بتاتی ہوں آپ کو. یا اگر کوئی آؤٹ آف کنسرن بھی لوگ, جیسے ہم پارک جاتے ہیں تو اس کے ایکسرسائز کے سیشنز ہم کراتے ہیں پارک میں, تو وہاں پہ ارد گرد کے لوگ آ کے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا, تو میں ان کو بتاتی ہوں, اور ان کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں بتاتی کہ مجھے بڑا کوئی دکھ ہے یا میں تکلیف میں ہوں کہ یہ ہو رہا ہے. میں ہمیشہ ان کو اسی طرح سے ایجوکیٹ کرتی ہوں کہ یہ ہے اور یہ ہم اس کے لیے کرتے ہیں, اور ہمارا یہی ہے کہ ارد گرد کے لوگ بھی جو ہیں ان چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, تاکہ لوگوں کو پتا, اگر ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے تو ہمارے بچے خود بھی اپنے آپ کو ایڈوکیٹ نہیں کر سکیں گے. اچھا, یہ جو ایک اسٹگما, ریلیجس اسٹگما بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسا بچہ ملا ہے, اور یہ جو ہمارا ایک ٹرمینالوجی ہے نا, مکافات عمل, تو کسی نہ کسی رشتے دار نے کہا ہوتا ہے کہ جو تم نے میرے ساتھ کیا, دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا نا, چاہے وہی کوئی زیادتی کر رہا ہو. ہم اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کہ فلاں کی آہ تو نہیں لگ گئی. اچھا, میرے سامنے بھی کوئی آئے تو میں بار بار پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ, نہیں شاید میں نے کچھ کیا ہو, کیونکہ دیکھیں نظر تو آ رہا ہے نا بھائی, یہ بچہ مجھے اللہ نے ایسا دے دیا. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے یا کیسے اس کے اوپر کام کریں؟ میرا تو خیال اس میں بہت ہی سمپل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ کسی کے کچھ کہنے کے اوپر آپ کو یہ کرتا ہے. یہ جو جزا اور سزا کا معاملہ ہے اللہ تک ہی رہنے دیں. اللہ نے, اگر آپ نے کسی کے ساتھ کچھ برا کیا تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کا کچھ نہ کچھ وہ کر دے گا. کسی کا یہ نہیں بنتا کہ وہ کسی سے کہے کہ یہ تمہارے کسی برے عمل کی سزا ہے یا کچھ ایسے ہے, اور اگر آپ کے اپنے دل میں ایسا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے ایک ریفلیکشن مومنٹ رکھا ہو. اور اس مطلب میں اگر اپنے بارے میں سوچوں تو میری زندگی جو میرے بیٹے سے پہلے تھی آج وہ نہیں ہے. میں جو انسان اس سے پہلے تھی آج میں وہ نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم اے مچ بیٹر person of who I was before, much better version of myself probably. اور یہ جو صبر ہے, جو پیشنس ہے, یا دوسروں کے لیے اسٹینڈ لینے کا جذبہ جو ہے, جو میرے اندر پہلے نہیں تھا. آئی تھنک میں بھی صرف اپنے بارے میں سوچتی تھی, اچھا میری جاب ایسی ہو, میری فیملی ایسی ہو, میں بھی اس طرح کبھی نہیں سوچتی دوسرے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے میرے بیٹے سے نوازا ہے اور اس کے توسط سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ کسی کے برے عمل کی سزا یا میرے اپنے کسی برے عمل کی سزا اللہ نے مجھے اس کی صورت میں دی ہے تو یہ کفران نعمت ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بالکل غلط سوچ ہے اور ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ میڈیا اپنا رول اب ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں کہیں پلے کر رہا ہے. اس پہ کبھی کبھی کوئی سیریل میں بھی دکھا دیتے ہیں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو نیورو ڈائیورجنٹ ہوتا ہے, یا اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو جاتے ہیں, بات بھی ہو جاتی ہے, لوگوں کو انگیج بھی کیا جاتا ہے. کوئی ایسی اسپیسیفک چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں ہونی چاہیے تاکہ اور زیادہ لوگوں کو اویئرنیس آئے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ بات ہونی چاہیے اور زیادہ اوپن بات ہونی چاہیے, جس میں کہ صرف ان بچوں کے بارے میں, جیسے اکثر شوز میں وہ ان بچوں کو بلاتے ہیں جن کی سکسیس سٹوریز ہیں, جو کہ خود بول سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ گلوریفیکیشن کا ایلیمنٹ ہے, لیکن جو ہوتا ہے نا, جو را ریئل
ایشوز ہیں جو پیرنٹس جن سے گزرتے ہیں, جیسے جو ان کو جو ایشوز ہیں, جیسے ایجوکیشن کی انکلوژن کے ایشوز ہیں, یا ایون سوسائٹی کے ایشوز ہیں, جیسے کہ اگر ہم بچوں کو کسی ایسی جگہ کوئی پلے لینڈ لے کے جاتے ہیں تو وہ اتنا اوور ویلمنگ اور لاؤڈ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے نہیں جا سکتے وہاں پہ. ان چیزوں کے بارے میں بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہم ملیشیا میں تھے تو کچھ عرصہ, تو وہاں پہ شاپنگ مالز میں انہوں نے اسپیسیفک ایک دن رکھا ہوتا تھا جس میں وہ ٹائم سینسری لائک لو سینسری انوائرمنٹ, جس میں کم شور, لائٹس بھی ہلکی, تاکہ آٹسٹک بچے وہاں جا سکیں اور ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں. اس طرح کا ہمارے میڈیا کے تھرو جو ہیں وہ ہم کیمپینس چلا سکتے ہیں. میں سینٹ ٹورس اپنے بچے کو نہیں لے کے جا سکتی, حالانکہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں بھاگے گا یا کچھ, وہ بڑا ہو گیا ان چیزوں سے نکل چکا ہے, لیکن وہ شور اتنا ہے کہ وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو میرا خیال ہے کہ میڈیا والوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ایسی لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ ایسی ورک اسپیسیز ہوں, ایسی انٹرٹینمنٹ کی اسپیسیز ہوں, سنیماز ایسے ہوں, باہر ایسے سنیماز ہیں جس میں لائٹس آف نہیں کرتے, وہ لائٹس آن کر کے ویڈیوز موویز لگاتے ہیں, تاکہ یہ بچے جو ہیں وہ جو اندھیرے سے گھبرا جاتے ہیں, جن کے لیے سنیما کی لائٹ بہت برائٹ ہوتی ہے, باقی لائٹس آن ہوتی ہیں, تو دے کین ایزیلی گو ٹو دا سنیما اینڈ واچ اٹ. مطلب ان کو انکلوسیو جو انوائرمنٹ ہے وہ دے دیتے ہیں. آئی تھنک میڈیا اپنا کافی رول پلے کر سکتا ہے, جو کہ ابھی وہ نہیں کر رہی ہے. ٹیچر ٹریننگ میں آپ کو لگتا ہے کہ نیورو ڈائیورجنٹ بچے اور جیسے آٹسٹک بچے, ان کے بارے میں ٹیچرز کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ آپ اپنی کلاس میں اس کو کیسے ایڈجسٹ کریں اور کیسے اس کو جانیں؟ انفارچونیٹلی یہ بھی بہت لو ہے, اس پہ بھی بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ اسکولس میں تو پھر بھی یہ تھوڑا سا یہ انیشیٹو جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, لیکن جیسے گورنمنٹ اسکولس میں ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولس میں مطلب ٹیچرس کو بھی نہیں پتہ ہوتا, پھر بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا, اور انفارچونیٹلی وہاں پہ بلنگ کا انسیڈنٹ سب سے زیادہ ہے. مار پڑنا ایک بچے کو کیونکہ وہ آٹسٹک ہے, اس کے بیہیویئر ظاہر ڈفرینٹ ہوں گے, شاید اس کے ماں باپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا, لیکن ٹیچر کو بھی نہیں پتا ہوگا, تو وہ بہت ان کی پٹائی لگ جاتی ہے, مار پڑ جاتی ہے یا اس طرح سے. تو ٹیچرس کی اویئرنیس بہت, میں تو کہتی ہوں ٹیچرس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیڈیٹریشینز ہیں ان کی اویئرنیس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دے شوڈ بی لائک ان کے اسپیسیفک جی پیز جو ہیں جن کے پاس وہ بچے آتے ہیں اپنے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے, ان کو نہیں پتا ہوتا. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے ایک فیملی میرے پاس آتی تھی, تو ان کی بچی فیو منتھس کی تھی, تو میں ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی, مجھے بھی اویئرنیس ایسی نہیں تھی, لیکن میں اس کو ہمیشہ کہتی تھی کہ تمہاری بچی مجھے ڈفرینٹ لگتی ہے. اچھا وہ مجھے ہر دفعہ کہتی تھی, جب بھی آتی تھی, جیسے کبھی 6-8 مہینے پہ آئی, پھر اس کے بعد کوئی سال بعد آئی, ہمیشہ میں کہتی تھی تمہاری بچی مجھے ڈفرینٹ لگتی ہے. تو مجھے کہتی تھی آپ کو بھی ڈفرینٹ لگتی ہے, مجھے بھی لگتی ہے, لیکن میرے گھر والے نہیں مانتے. اینڈ دین آفٹر اے ایئر اور 2 شی کیم اینڈ شی سیڈ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی ڈائگنوز ہوگی, اینڈ شی ایون تھینکڈ می, حالانکہ میں نے کوئی رول نہیں پلے کیا تھا. شی سیڈ کہ کیونکہ آپ بھی مجھے کہتی تھی, میری بھی گٹ فیلنگ مجھے یہ بتاتی تھی, تو میں پھر اس کو ایکسپلور کرتی رہی. تو دیکھیے کتنا امپیکٹ تھا جسٹ ٹو لائک ٹو ویلیڈیٹ آف ہاؤ شی واز فیلنگ اینڈ یو ور فیلنگ. تو آئی تھنک کسی کے ساتھ اتنی سی بھی بات کر دینا جو ہے اس کا بہت امپیکٹ ہے. اچھا لاسٹ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی, اگر ایک آٹسٹک کوئی بچہ ہے, ٹین ایجر ہے, ایڈلٹ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا پیغام دے اپنے والدین کو یا اپنے اساتذہ کو جو وہ اس کی کنڈیشن کے بارے میں سمجھیں اور اس سے ڈیل کریں, تو وہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ میرے لیے اپنے آپ کو ان کی پوزیشن میں رکھنا بہت مشکل ہے, لیکن میں نے جن ٹین ایجرس کو, ایڈولیسنٹس کو جن کے ساتھ میں کام کرتی ہوں یا کیا ہے, اور میں ان کو دیکھتی ہوں, تو مطلب مجھے جو لگتا ہے کہ جو ایک بات وہ اپنے پیرنٹس کو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کم نہ سمجھیں, اور ان کو ان کی عمر کے حساب سے جیسے وہ باقی لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کریں, اسی طرح ان کو موقع دیں آگے بڑھنے کا. ان کے اندر پریزیوم کریں کہ یہ بچے بھی کر سکتے ہیں, تاکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے بھی اسی فیلنگ کا شکار ہوتے ہیں, جو کہ میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ ہم ایز پیرنٹس, ایز انڈیویجولز, ایز پارٹ آف سوسائٹی, وی ڈو ناٹ پریزیوم کمپیٹنس ان دیم, وی پریزیوم انکمپیٹنس ان دیم, کہ یہ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ کر سکتے ہیں. ان کو موقع ملنے کی دیر ہے, ان کو ایک پراپر گائیڈنس ملنے کی دیر ہے. تو یہی میرا پیرنٹس کے لیے بھی, ان بچوں کی طرف سے بھی, میری طرف سے بھی یہ کہ پریزیوم کمپیٹنس ان دیم, اور ان کو ایسے مواقع فراہم کریں جس سے کہ وہ اپنا پوٹینشیل آپ کو دکھا سکیں. اگر آپ ان کے اندر یہ ان کے بارے میں ایسا سوچیں گے ہی نہیں, تو آپ ان کو موقع ہی نہیں دیں گے, تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ بہت بہت شکریہ. ان کی آواز بنے, بہت ضروری بات آپ نے کی ہے کہ ان کی آواز بنے. تو ناظرین, ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ بچے جو کہ ہمیں اپنے بہت سارے بچوں سے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ کو بہت خوبصورت طریقے سے ایک ڈفرینٹ سرکٹ دے دیا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو کہ بہت خوبصورت ہیں, وہ زندگی
میں جینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب بھی ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو سوسائٹی میں ایک نارم ہے نا وہ اس سے ہٹ کے ہے۔ اگر ہم اس نارم کو، جو ان کا نارم ہے، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے تو ہماری پوری سوسائٹی کی گروتھ ہے۔ اور ہم نے جو اللہ کو جواب دینا ہے نا کہ ہم نے ان بچوں کو جو کہ ہمیں ڈفرینٹ نظر آ رہے تھے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، وہاں پہ بھی ہماری کامیابی ہے۔ اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔